بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس طریقے سے ہمارے یہاں مرد حضرات تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں تو اسی طریقے سے عورتیں بھی تبلیغی جماعت میں جاتی ہے، اور اس کو نام دیا جاتا ہے مستورات کی جماعت کا۔ جیسے کہ مرد حضرات کے لیے سہ روزہ ہوتا ہے، چلہ 4 مہینے سال اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، تو اسی طریقے سے عورتوں کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ تبلیغ میں جائے اور اللہ کے راستے میں وقت لگائے۔ بلکہ اس دور میں تو عورتوں کو جانا ہی چاہیے، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فتنے پھوٹ پڑ رہے ہیں اور جو فتنے برپا ہو رہے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہی عورتیں ہیں۔ تو اب عورتوں کو سمجھانے کے لیے عورتوں کا تبلیغ میں جانا ضروری ہے اور انتہائی ضروری ہے، لیکن جانے کے لیے آداب میں سے یہ ہے کہ ان کے ساتھ محرم ہو، یا اسی طریقے سے ان کا شوہر ان کے ساتھ تبلیغی جماعت میں جائے اور جا کر لوگوں کو دین کی تعلیم دے، لوگوں کو ترغیب دے۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کے پاس جاتا ہے، اس کو دعوت دیتا ہے، تو وہ دعوت تبلیغ نہیں ہے بلکہ وہ ترغیب ہے، تو یہ ترغیب دینی چاہیے۔ اور جب کسی کو ترغیب دی جاتی ہے تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور وہ جو عمل کی اس کے اندر کمی ہوتی ہے وہ واپس لوٹ کر آ جاتی ہے، نمازوں کی پابندی ہو جاتی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتی ہے، اور بہت سارے ایسے کام کہ مرد فوراً اس کا اثر قبول نہیں کرتا، لیکن عورتیں فوراً اس کا اثر قبول کر جاتی ہے۔ لیکن عورتیں جاتے ہوئے اپنے گھروں میں دیکھے کہ اگر کوئی بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو ویسے نہ چھوڑے، بلکہ اس کی حفاظت کرتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ لے کر جائے، یا مثال کے طور پہ توقف کرے کہ جب یہ بچہ بڑا ہو جائے اس کے بعد تبلیغی جماعت میں جائے۔ بہرحال کوئی عورت اپنے محرم کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ تبلیغی جماعت میں جا سکتی ہے اور جانا چاہیے بھی، اور اس کے اچھے اچھے ثمرات لوگوں نے محسوس کیے اور دیکھے بھی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو دین عام ہوگا تو اسی طریقے سے ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں باقاعدہ مدارس نہیں تھے، بلکہ اسی طریقے سے دین کی دعوت چلتی رہی کہ کوئی کسی کے پاس آ کر وہاں اس نے سیکھا اور چل دیا۔ جیسے کوئی آیت نازل ہوئی نبی علیہ السلام کے اوپر، تو کوئی صحابی آیا اور اس نے سیکھ لیا اور آگے چل کے اپنے کام پہ چلے گئے۔ تو اسی طریقے سے اصل تبلیغ اور اصل دعوت اور اصل کام تو یہی ہے، اس طرح ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ رب العزت کے فضل سے اور علماء کرام کے محنتوں سے آج مدارس اور بڑے بڑے جامعات موجود ہیں، جن کے ہاں ترتیب کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی طالب علم مدرسے میں پڑھتا ہے یا کوئی طالبہ مدرسے میں پڑھتی ہے اور تعلیم حاصل کرتی ہے، تو دوران تعلیم وہ تبلیغ میں نہ جائے، لیکن جیسے ان کی چھٹیاں ہو جائے تو ان کو اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے محرم کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ تبلیغ میں وقت لگانا چاہیے، تاکہ لوگ دین سے واقف ہو اور ان کی دعوت سے لوگ دین اسلام کے قریب آ جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔